گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوا کرتا ہے۔ ایک نیا موضوع لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں اور اس میں جو شریعت کے احکام ہیں، جو شرعی مسائل ہیں، اس پر گفتگو کی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ شریک سلسلہ ہیں وہ اس موضوع پر ان کو ایک اچھی معلومات مل جائے، شریعت کے احکام وہ سیکھ لیں اور زندگی بھر ان کے کام آئیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم جو موضوع لے کر آئیں بڑا اہم موضوع ہے اور ہر مسلمان کو تقریباً اس سے واسطہ پڑتا ہے، اور موضوع ہے ہمارا مسافر کی نماز۔ یعنی جو بھی مسلمان سفر کرتا ہے تو دوران سفر اس کی نماز کے کیا احکام ہیں اور وہ کون سی باتیں ہیں جو اسے سیکھنا اس پر لازم ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پر ہم کچھ کلام کریں گے، گفتگو کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو جمعے کے روز 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم علم دین کی اہمیت کے حوالے سے اور مزید آپ کا شوق اس حوالے سے بڑھے اور ہم شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ سلسلے کو دیکھیں، اس کے اہم مدنی پھول تحریر کریں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی روایت، کوئی واقعہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے، اور ان میں ایک علم نافع بھی ہے۔ سلسلے میں ہمارے ساتھ مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں، اور آئیے ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے ہم اس حوالے سے عرض کرتے ہیں کہ مسافر کی نماز کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے، بالخصوص کیونکہ حج کا پربہار موسم بھی ہے اور خوش نصیب مسلمان مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہیں، پروازیں شروع ہو چکی ہیں۔ جو حج پہ جا رہے ہیں، جن کی فلائٹس کی ڈیٹس جو ہے وہ آ چکی ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ وہ اب بے چین ہوں گے، یعنی کہتے ہیں نا ایک مبالغے والی بات ہے کہ راتوں کی نیند بھی ان کی اڑ گئی ہوگی کہ کب وہ تاریخ آئے گی اور ہمارا کب مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جانا ہوگا، تو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے اور اس خوشی کو ہم الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ جسے یہ خوشی کا پروانہ مل چکا ہے وہی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایسی خوشی ہے۔ یہ باتیں ہم کرتے ہیں، ان باتوں میں بھی ہمیں مزہ آتا ہے، تو جو جا رہا ہے جس کو یہ پروانہ مل چکا کہ وہ انشاءاللہ اس سال حج کرے گا، تو اس کی خوشی کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں۔ تو خیر، سوال یہ میں کروں گا مفتی صاحب سے کہ کیونکہ حج کا پربہار موسم میں لوگ حج پر جا رہے ہیں، تو جو حج پر تشریف لے جاتے ہیں مسلمان خوش نصیب، ان کی نمازوں کا اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں، وہاں کیا حکم ہوگا؟ پوری پڑھیں گے یا جو بھی اس کے احکام اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ماشاءاللہ آپ نے جو سوال کیا اور حج کی مناسبت سے بھی اللہ تعالی ہم سب کو بھی زیارت حرمین شریفین سے مشرف فرمائے، اللہم آمین، یہ سفر ہمارے مقدر میں بھی لکھے۔ اللہم آمین۔ تو یہ جو آپ کا سوال تھا، جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو حرمین شریفین میں اس وقت زائرین موجود ہیں یا جو جا رہے ہیں، جی، یا جانے والے ہیں، یا ذی القعدہ کے آخری دنوں میں پہنچیں گے یا ذی الحجہ کے شروع کے دنوں میں جو پہنچیں گے، تو یہ مکہ مکرمہ میں کتنی رکعتوں پر مشتمل نماز پڑھیں گے؟ آیا پوری نماز پڑھیں گے یا قصر کریں گے؟ یعنی 4 رکعت والی جو فرض نمازیں ہیں ان میں 2 رکعتیں کر کے پڑھیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ گویا سوال کا خلاصہ ہے کہ آیا وہاں مسافر والی نماز پڑھنی ہے یا مقیم والی نماز پڑھنی ہے؟ کیونکہ عموماً پیکج ہمارا 40-45 دن کا ہوتا ہے۔ جی، تو اس میں یہ ہے، جو اب یہاں سے جانے والے مثال کے طور پہ اگر مکہ مکرمہ
اگر کسی کو جانا ہوا جی تو اب وہ اپنے پیکج کے اندر یہ دیکھے گا، غور کرے کہ چونکہ کچھ دن مکہ مکرمہ میں رہنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، کچھ دن مدینہ منورہ میں رہنے کا سلسلہ ہوتا ہے، صحیح، تو اس پہ غور کر لیں کہ انہیں کتنے دن مکے میں رہنا ہے، کتنے دن مدینہ منورہ میں رہنے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی یہاں مثال کے طور پہ ایک ہفتہ مکہ مکرمہ میں جاتے ہی ایک ہفتے کے لیے مکہ مکرمہ میں قیام ہوگا، اس کے بعد ابھی چونکہ ابھی حج کا وہ ایام قریب نہیں ہیں، دور ہیں، اور ابھی یہ ذی قعدہ شروع ہوا ہے، تو ابھی تقریباً ایک طرح سے پورا مہینہ ذی قعدہ کا باقی ہے۔ ٹھیک، تو اب ممکن ہے بعض حجاج کرام جن کی فلائٹیں ابھی ہوں تو یہ کچھ دن مکہ مکرمہ میں رک کر پھر ان کا مدینہ منورہ کا پیکج اور وہاں پر جا کے انہیں 8-10 دن جو بھی اس پیکج کے مطابق رہنا ہوتا ہے وہ رہیں گے۔ تو اب وہ اپنے اس پیکج پہ غور کریں۔ صحیح، میں ایک فارمولہ ان کو بیان کروں گا صحیح، اور وہ اس کے مطابق دیکھیں کہ آیا انہیں پوری نماز پڑھنی ہے یا قصر کرنی ہے۔ تو اب اصول یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر یا دوسرے گاؤں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں یا ایک گاؤں سے شہر یا شہر سے گاؤں اگر جاتا ہے تو اس میں وہ غور کرے کہ اس دونوں جگہوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے۔ صحیح، تو عمومی اعتبار سے جو دیگر ممالک سے جو حج کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ یقینی طور پہ ایک سفر کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ سفر کر کے اب ان کا جب مکہ مکرمہ پہنچنا ہوا تو اب یہ غور کریں کہ ہمیں مکہ مکرمہ میں کتنے دن رکنا ہے۔ صحیح، یہ اپنے کاروان والوں سے یا جن کے ساتھ یہ حج پہ آئے ہیں تو ان سے معلوم کر سکتے ہیں۔ صحیح، تو اب انہوں نے بتا دیا مثال کے طور پہ کہ آپ کو 10 دن مکہ مکرمہ میں ابھی رکنا ہے، صحیح، اور مسافر ہونے کے لیے یہ ہے کہ جب ہم کسی دوسرے شہر میں جو اپنے شہر سے دوسرے شہر کے درمیان مسافت سفر جتنا فاصلہ ہو یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زائد اگر فاصلہ ہے اور ہماری نیت اس دوسری جگہ پر 15 دن سے کم رہنے کی ہے تو ہم وہاں پہ مسافر ہوں گے۔ صحیح، تو اب جو زائرین مکہ مکرمہ میں ہیں وہ اگر ان کے پیکج میں مکہ مکرمہ میں ابھی 10 دن رکنا ہے صحیح، یا 12 دن رکنا ہے، 12 دن وہ قیام کریں گے، تو چونکہ 15 دن سے کم ہیں تو یہ جو بھی درمیان کے جتنے بھی دن ہیں یہ سب حالت مسافرت میں گزاریں گے، اور جو نمازیں 4 رکعت والی ہیں وہ یہ قصر کے ساتھ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ پھر چلے آتے ہیں مدینہ منورہ، صحیح، اور عمومی طور پہ مدینہ منورہ رہنے کے لیے وہ 8 یا 10 دن، اس سے شاید زیادہ ایام نہیں ہوتے پیکج کے اندر، 8 دن ہوتے ہیں، 8 دن۔ تو اب اپنے طور پہ اگر کوئی جاتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ وہاں پہ مدینہ منورہ میں حج سے پہلے کتنے دن رکتا ہے۔ اگر وہ 15 دن رکتا ہے مدینہ منورہ میں یا اس سے زیادہ رکنے کا اس کا ارادہ ہے تو وہ مقیم والی نماز پڑھے گا، یعنی 4 رکعت فرض نمازوں کو 4 ہی کر کے پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر پیکج کے مطابق کوئی جا رہا ہے اور مدینہ منورہ میں 8 دن، عام طور پہ جیسے وہ 40 نمازوں کا ایک جو فضیلت ہے، عام طور پہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے 8 دن مدینہ منورہ میں قیام کیا جاتا ہے پیکج کے مطابق، تو اب اگر وہ وہاں 8 دن گزارے گا تو مسافر رہے گا۔ صحیح، تو مسافر ہونے کی صورت میں اس کو وہ قصر کر کے نماز پڑھنی ہے۔ صحیح، اب پھر یہ آتا ہے مکہ مکرمہ، تو اب مکہ مکرمہ میں ابھی حج کے دن بالکل اب قریب آ چکے ہوں گے۔ صحیح، اب اس پہ یہ غور کر لیں کہ یہ چونکہ اس کو مکہ مکرمہ اور مینا، عرفات یہ علیحدہ علیحدہ جگہیں ہیں، صحیح، اور یہ ایک حاجی کا جو انداز ہے سنت بھی ادا کرنی ہے تو اس کو مینا میں بھی راتیں گزارنی ہیں۔ صحیح، 8 ذی الحجہ کو یہ چلے جائے گا مینا، اور پھر وہاں سے آئے گا 9 ذی الحجہ کی صبح یہ عرفات کی طرف آ جائے گا، پھر یہاں پہ اس کا دن گزرے گا، پھر اس کے بعد مزدلفہ میں رات، پھر مکہ مکرمہ، اس طرح اس کا یہ سلسلہ رہتا ہے۔ صحیح، اور مینا اور مکہ 2 الگ الگ جگہیں ہیں۔ صحیح، تو اب اس حاجی نے غور کرنا ہے کہ حج کے قریب ایام میں جب یہ دوبارہ مکہ مکرمہ آتا ہے تو آیا اس کو 8 ذی الحجہ سے پہلے مکہ مکرمہ میں رہنے کے لیے کتنے دن ملتے ہیں۔ اگر 15 دن یا اس سے زیادہ دن رہنے کو مل رہے ہیں تو یہ مقیم ہے، اور اگر اس کو 15 دن یا اس سے 15 دن سے کم دن مل رہے ہیں یعنی 12ویں دن ہی 8 ذی الحجہ ہو جائے گی، تو اب لازمی بات ہے یہ مکہ مکرمہ 15 دن کنٹینیو مستقل نہیں رہ سکتا، تو یہ مسافر ہی رہے گا۔ اسی طرح
ہمارے یہاں سے جو آخری دنوں میں فلائٹیں پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے پہنچتی ہیں اور انہیں ڈائریکٹ مکہ مکرمہ میں ہی رہنا ہوتا ہے، تو اب چونکہ اگر یہ 25 ذی قعدہ کو بالفرض اگر کسی کی فلائٹ 25 ذی قعدہ کو مکہ مکرمہ وہ پہنچ جاتا ہے تو 25 ذی قعدہ سے لے کے 8 ذی الحجہ تک یہ 15 دن رات نہیں بنتے. صحیح ہے. تو اگر کوئی ذی قعدہ کی 25-26 تاریخ کو مکہ مکرمہ پہنچا اور اس کے پیکج میں یہ شامل ہے کہ اب یہاں سے 20 ذی الحجہ کو مدینے جائے گا. صحیح ہے. اب بظاہر کاؤنٹنگ کے مطابق اگر دیکھیں تو یہ تقریباً 25 دن بن جائیں گے. صحیح. ذہن میں آئے گا کہ مجھے 25 دن مکے میں رہنا ہے تو اس لیے میں پوری نمازیں پڑھوں گا. لیکن اس پہ غور کریں کہ آپ کو مستقل 15 دن کہاں ملیں گے. صحیح. آپ کے یہ مستقل 15 دن آپ کو مکہ مکرمہ میں مل ہی نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو 8 ذی الحجہ میں مینا کی طرف بھی حاضری دینی ہے. صحیح. اور مینا اور مکہ دو الگ الگ جگہ ہیں. صحیح. تو کسی ایک شہر میں 15 دن مستقل کنٹینیو رہنے کی نیت ہوگی تو آپ مسافر نہیں بلکہ مقیم بنیں گے. لیکن جب آپ کی 15 دن کے اندر ہی دوسرے شہر جانے کا ارادہ ہے تو آپ کا یہ 15 دن کا یہ سفر بڑھ گیا. صحیح. جب بڑھ گیا تو آپ مقیم نہیں رہیں. صحیح. تو جو حجاج 25 ذی قعدہ یا 24 ذی قعدہ کو جن کی فلائٹ کے ذریعے وہ مکے پہنچتے ہیں تو وہ حج سے پہلے مسافر ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. جب حج ہو گیا 10 ذی الحجہ پھر اسی طرح 11-12 پھر ان کو مینا میں بھی راتیں گزارنا سنت ہے تو یہ مینا بھی جائیں گے مکے بھی آئیں گے. اب جب یہ 12 ذی الحجہ کی رمی وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اب یہ غور کریں کہ انہیں اب کتنے دن مکہ مکرمہ میں رہنا ہے. اگر انہیں مکہ مکرمہ میں رہنے کے لیے 15 دن مستقل مل رہے ہیں 15 دن راتیں مستقل مل رہی ہیں تو یہ مکہ مکرمہ میں مقیم ہو جائیں گے. اور اگر ان کو پتہ ہے کہ ہمیں 25 ذی الحجہ کو ہی مدینہ منورہ روانہ ہونا ہے. صحیح. اور یہ 12 ذی الحجہ سے لے کے 25 ذی الحجہ یہ 15 دن نہیں بن رہا ہے. صحیح. تو یہ مکہ مکرمہ میں مسافر ہوں گے. ٹھیک. اب جب مدینہ منورہ جائیں گے تو وہاں چونکہ 8 دن کا یا 10 دن کا پیکج ہوتا ہے عمومی اعتبار سے تو اس لیے وہاں پہ بھی مسافر رہیں گے. صحیح. تو اب اصول یہ بنا کہ جب آپ کو مکہ مکرمہ میں جس میں مینا جانا شامل نہ ہو صرف مکہ مکرمہ میں ہی آپ کو 15 دن راتیں گزارنی ہوں تو آپ وہاں پر اب مکہ مکرمہ میں پہنچنے کی صورت میں مقیم ہوں گے اور 4 رکعت والی نمازیں جو فرض ہیں ان کو پورا ادا کریں گے. صحیح. اور جب آپ کو 15 دن نہیں مل رہا ہے بلکہ اس 15 دن کے درمیان آپ کو مینا شریف میں بھی حاضری دینی ہے تو اس صورت میں آپ اگرچہ حج کے بعد بھی مکے میں رکیں گے حج سے پہلے بھی مکے میں لیکن آپ کو مینا بھی اسی 15 دن کے اندر جانا پڑ رہا ہے تو آپ پھر مسافر ہوں گے اور مسافر ہونے کی صورت میں قصر کی جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین بہت مفصل مفتی صاحب نے ہمیں اس حوالے سے جواب دے دیا. اگر ہم نے توجہ سے سنا ہوگا تو ایک آسان کلیہ انہوں نے ہمیں بیان کر دیا کہ اصل دیکھنا یہ ہے کہ مکے شہر میں جو مکہ ہے جہاں خانہ کعبہ اپنے جلوے لٹا رہا ہے وہ مقام اور یا مدینہ منورہ اگر آپ کی پہلی حاضری ہوتی ہے تو مدینہ منورہ میں آپ کو کتنے دن ملیں گے 15 یہ اس سے زائد اگر آپ کو دن ملیں گے تو پھر آپ مقیم ہو جائیں گے اور 15 دن سے کم ہوں گے تو آپ مسافر ہوں گے اور پھر آپ کو قصر نماز پڑھنی ہوگی. میرے ذہن میں یہاں پر مفتی صاحب یہ سوال آ رہا تھا کہ اب یہ ایک معلومات ہم نے مدنی چینل کے ناظرین کو دی ہیں. 2 باتیں ذہن میں آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی قصدن مسافر رہنا چاہے کہ میں اس 40 دن کا جو میرا پیکج ہے اس میں مسافر ہی رہوں اس کی کیا کوئی صورت بن سکتی ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اب طے ہے کہ یہ مسافر ہے جیسے اگر کوئی ذیقات کے اینڈ میں جاتا ہے تو وہ مسافر ہی رہے گا. ٹھیک ہے. تو اب وہ مسافر ہے لیکن اس کے علم میں نہیں اب وہ نمازیں اگر پوری پڑھے گا تو اس صورت میں کیونکہ وہ مکے میں ہے حرم میں ہے تو اس پر کیا اثر پڑے گا اسے. لیکن جو مسافر ہو تو اس مسافر کا مقیم کی طرح فرض نماز جو 4 رکعت والی ہیں ان کو 4 رکعت پڑھنا ناجائز ہے. گناہ ہے. تو اب اس پہ اس بات کا بھی گناہ ہے. ایک تو یہ پڑھی یہ بھی گناہ اور دوسرا اس بات کا بھی گناہ کہ آپ مسافر ہو آپ سفر کر رہے ہو اور اس سفر کے جو واجبی احکامات ہیں وہ آپ نے سیکھے نہیں. ٹھیک. تو یہ نہ سیکھنے کا بھی گناہ ملے گا آئے گا. تو اس لیے جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں دنیاوی کوئی بھی چھوٹا سا بھی کام لیں گے تو اس کے جاننے والوں سے پوچھتے ہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں میں اس میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں فائدہ مند ہے نقصان دہ ہے
کوئی بھی ہم نیٹ پیکج لینا چاہتے ہیں تو دکاندار سے پوچھتے ہیں کہ آیا کتنا فائدہ ہوگا, کتنے MB ملیں گے, کتنے فری منٹس ملیں گے, یہ سب پوچھتے ہیں. ایسے نہیں کہ بس اتنے کا کروا لیا, صحیح, تو اس میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو جب ہم سفر کر رہے ہیں اور سفر بھی سفر حج کتنا جس مقدس میں ہم سفر, حج کے احکام بھی ہمیں سیکھنے ہیں, تو اسی کے ساتھ ساتھ نماز کے حوالے سے جو سفر جو مسافر کی نماز کے احکام ہے یہ بھی سیکھنا ضروری ہے. اس میں بھی قربانی کے بھی مسائل آ جائیں گے. صحیح, بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں آئیں گی کہ آیا آپ پر ایک تو حج تمتع یا حج قران کی جو قربانی ہے وہ شکرانے کے طور پہ واجب ہوتی ہے. آیا اس کے علاوہ جو وہ سنت ابراہیمی کے طور پہ جو قربانی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا مسلمان ہو جس پر واجب ہوتی ہے, جس پہ شرائط کے مطابق قربانی واجب ہوتی ہے, آیا اس کے مطابق بھی آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے؟ آپ تو شکرانے کے قربانی ادا کر دیں گے, صحیح, لیکن سنت ابراہیمی والی قربانی آپ پہ واجب ہے یا نہیں ہے, یہ اس وقت آپ کو پتہ چلے گا جب آپ حج کے مسائل کے ساتھ ساتھ اپنے سفر کے حوالے سے بھی مسائل سیکھیں کہ میں وہاں جا کے مسافر رہوں گا یا مقیم ہوں گا, کیا ہوگا. تو اگر آپ وہاں جا کر مقیم ہیں اور شرائط قربانی پائے جائیں گے تو آپ کی قربانی بھی واجب ہو جائے گی. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک شخص 20 ذی قعدہ کو وہ مکہ مکرمہ آتا ہے اور اب 20 ذی قعدہ سے لے کے 15 ذی الحجہ تک اس کو مکہ مکرمہ میں رہنا ہے. صحیح. اب ایسا شخص کہ جس کو 20 ذی قعدہ سے 15 ذی الحجہ تک مکہ مکرمہ میں رہنا ہو, یعنی 25 دن بن گئے اس کے بن گئے, اور 8 ذی الحجہ سے پہلے اس کے 16-17 دن بن گئے, تو اب یہ شخص ہوا مقیم. اب مقیم ہونے کی صورت میں اب جب مینا شریف حاضری دے گا, عرفات جائے گا یا مزدلفہ میں عشاء کی نماز پڑھے گا, وہاں سے پھر یہ مینا پھر مکہ, تو اس کا مینا اور مکہ یہ آنا جانا لگا رہے گا. ان تمام آنے جانے میں یہ مقیم ہی رہے گا. کیوں رہے گا؟ کیونکہ یہ مینا سے پہلے اس کو 15 دن مستقل مکے میں رہنے کے لیے ملے, یہ مقیم ہو گیا. اب مقیم ہونا کب ختم ہوگا؟ جب یہ سفر شرعی کرے گا. اور مینا اور مکہ اس میں اتنا فاصلہ ہے ہی نہیں, 92 کلومیٹر 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو اس لیے جب یہ مکے میں مقیم ہوا, مکہ اس کا وطن اقامت بن گیا, اب جب وطن اقامت سے مینا کی طرف اس کی حاضری ہوگی تو یہ 92 کلومیٹر ہے ہی نہیں ہے. جب نہیں ہے تو اس کا مینا کی طرف جانا یہ سفر شرعی نہیں ہوا, یہ مقیم ہی رہے گا مینا میں. یہاں سے عرفات میں بھی مقیم, عرفات کے بعد پھر یہ مزدلفہ میں مقیم, مزدلفہ سے پھر مکے آیا. اب جب مکے آئے گا تو صبح صادق ہو چکی ہوگی 10 ذی الحجہ کی, بلکہ مزدلفہ سے نکلیں گے اور مینا کی طرف آ رہے ہوں گے تو اس وقت صبح صادق اول وقت میں فجر پڑھ کے وہاں سے نکلنا ہے. تو اب صبح صادق کا لمحہ پایا گیا, اس وقت آپ ہیں مقیم. اب آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ کیا آپ پر قربانی کے شرائط کے مطابق مالدار آپ ہیں؟ کیا آپ کے ملک میں حاجت اور ضروریات زندگی سے زائد, فارغ, قرض وغیرہ سے فارغ اتنا مال ہے کہ آپ 52.5 تولہ چاندی کے مالک ہوں, یا اتنی مالیت کے کسی مال کے مالک ہوں؟ اگر آپ ہیں تو آپ پہ قربانی بھی واجب ہے. اب آپ نے اپنے پیکج کے مطابق تو وہ قربانی کاروان والوں کے ذریعے جو بھی وہ ہو گئی, سیٹ اپ ہو گیا ہوگا, وہ حج تمتع تھا تو اس کی قربانی ہوگی, یا قران کیا تھا اس کی قربانی ہوگی. لیکن یہ جو قربانی آپ پہ لازم ہے سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں, جو دنیا بھر کے سارے مسلمانوں پہ جو جن پہ شرائط پائے جاتے ہیں لازم ہوتی ہے, اس کی طرف آپ کا ذہن ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ اس وقت آپ کو بتایا جا رہا ہے, جانے سے پہلے اس پہ غور کر لیں, اور جو پہنچ چکے ہیں تو وہ بھی غور کر لیں کہ آیا جو ہم وہاں 8 ذی الحجہ کو مینا میں ہوں گے اس وقت ہم مسافر ہوں گے کہ مقیم؟ اگر مقیم ہیں تو آپ پر مالدار ہونے کی حیثیت سے شرائط قربانی پائے جانے کی صورت میں قربانی بھی واجب ہوگی. وہ حج تمتع اور قران سے ہٹ کر ہوگی. اب یہ سب مسائل سیکھنے والے ہیں. مدی چل کے ناظرین, اگرچہ ہمارا موضوع تو مسافر کی نماز ہے, اس پر ہم انشاءاللہ کلام بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ حج جو یہ ایک عبادت ہے, ایک فرض ہے, جس پر حج فرض ہے. آپ غور کریں کہ ہمارا موضوع مسافر کی نماز سے حج کی طرف چلا گیا. ایک طریقے سے اگر آپ غور کر لیں سے قربانی کی طرف قربانی بھی آ گیا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ مطلب یہ جو عبادت ہے بہت ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے. اب بغیر سیکھے, بغیر علم حاصل کیے اگر ہم چلے جائیں گے
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے کے بعد لوگ مبارکباد تو دیں گے کہ حج مبارک، لیکن حج ہوا نہیں ہوا، کتنے دم لازم آ گئے، کتنی غلطیاں ہو گئیں، یہ اس کا پتہ کیسے چلے گا بغیر علم کے؟ اور پھر حرم میں 1 گنا لاکھ کے برابر ہے۔ اب آپ ہیں مسافر، آپ کو قصر پڑھنی ہے، لیکن اب آپ قصر نہیں پڑھ رہے، آپ پوری نماز پڑھ رہے ہیں، شریعت نے قصر کا حکم دیا، آپ پوری پڑھ رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ حرم کا 1 گنا لاکھ کے برابر ہے۔ تو وہاں ہم جا رہے ہیں نیکیاں کمانے کے لیے کہ بہت ساری نیکیاں کر کر وہاں سے پلٹیں گے اور یہ مجدہ لے کر آئیں گے کہ حاجی گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس طرح کی خوشخبریاں ہیں، اللہ نہ کرے بغیر علم کے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو خیر میں یہ ہیلہ بھی چاہ رہا تھا، کیا قصدن یہ ہیلہ اختیار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ مقیم نہیں ہے، مسافر ہے، تو وہ 1 گنا والی صورت جو آپ نے بیان کی۔ دوسرا یہ قصدن اگر کوئی مسافر رہتا ہے تو شریعت کی رخصت ہے جو مسافر کے لیے ہیں، اگر اس سے کوئی بینیفٹ اٹھانا چاہتا ہے کہ مسافر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو اس کی لیکن کوئی اب اس میں صورت یہ غور کرنا ہے کہ واقعتاً جیسے اب مثال کے طور پہ مکہ مکرمہ کسی کا 20 دن کا ارادہ تھا، صحیح یا پیکج کے مطابق 20 دن کا ارادہ تھا، وہ آ گیا، صحیح، تو جب تک ارادہ 20 دن مستقل رہنے کا تھا تو اس وقت تک تو وہ ہے مقیم۔ صحیح، اب وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسا ہیلہ کر لوں کہ جس کے ذریعے میں مسافر رہوں، تو اب اس کو صرف نیت کر لینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، صحیح، اس کو اب سفر شرعی کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ وہ مکہ مکرمہ سے 92 کلومیٹر کی مسافت، مثال کے طور پر مدینہ منورہ حاضری کے لیے چلا جاتا ہے، صحیح، تو اب یہ جب مدینہ منورہ کے سفر پہ روانہ ہوگا اور مکہ مکرمہ کی حدود سے نکل جائے گا، تو اب مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا تو یہ حالت سفر میں آ گیا، اب یہ مسافر ہو گیا۔ اب یہ مدینہ منورہ میں کتنے دن رہے گا؟ اگر 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو یہ مدینہ میں مسافر رہے گا۔ پھر وہاں سے جب یہ ایسے دنوں میں آئے مکہ مکرمہ کے 8 ذی الحجہ سے پہلے گویا اس کو 15 دن مکے میں ٹھہرنا نہ ہو، صحیح، اگر مکے میں 15 دن کا قیام بن جاتا ہے تو پھر مقیم ہو جائے گا۔ صحیح، اب یہ مثال کے طور پہ 25 ذی القعدہ کو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے تو یہ مکے میں مسافر رہے گا، مینا میں بھی مسافر رہے گا، عرفات مزدلفہ میں بھی مسافر رہے گا، مکے میں بھی مسافر رہے گا۔ حج کے بعد اب اس پہ غور کرنا ہے کہ حج کے بعد اس کو مکہ مکرمہ میں 15 دن رہنا ہے یا کم رہنا ہے۔ کم رہنا ہے تو مسافر رہے گا۔ تو یعنی یہ کہ کوئی شخص مقیم کے بجائے مسافر ہی رہ کر اپنا سارا سفر حج ادا کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ تھوڑی مشقت اٹھانی پڑے گی، وہ اس کی مرضی ہے۔ صحیح، ویسے بھی تو جاتے ہی ہیں لوگ، آگے پیچھے سفر کرتے ہیں، زیارتوں کے لیے ویسے ہی جاتے ہیں، تو اس طرح کی ترکیب بنا لیں۔ کئی زیارتیں ایسی ہیں کہ جو 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت پر ہوتی ہیں، صحیح، لیکن وہاں پہ رات قیام کرنے کی کوئی صورت بنانی پڑے، جدہ شریف چلا جائے، جدہ شریف مطلب ایسی جگہ چلے جہاں رات قیام یہ کر لے تو پھر یہ صورت بن جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری معلومات مل رہی ہے، بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ مبارک سفر ہم سب کو نصیب کرے۔ سچی بات ہے، دل یہی چاہ رہا ہے اسی پر ہی ہم بات کریں، اتنا زبردست موضوع ہے حج کا۔ خیر الگ سے چینل پر یہ سلسلہ ہمارا آ بھی رہا ہے۔ اچھا حضور کچھ کالز کو لینے، جی کالز دیجیے۔ سید مظہر علی طاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں حضور، ابھی آپ نے مسئلہ بیان کیا مسافر کا کہ جی مینا اور عرفات اور مکہ الگ الگ ہے، جبکہ مینا اور عرفات مکہ شہر میں ہی شامل ہے۔ مکہ سے مینا 3 کلومیٹر ہے اور عرفات 11 کلومیٹر ہے، تو اس میں اگر مکہ میں کوئی 15 دن ٹھہرتا ہے تو اگر وہ بے شک مینا جائے یا عرفات جائے تو اس کو قضاء نماز پڑھنی ہے، پوری پڑھنی ہوگی، کیونکہ مینا اور عرفات دونوں مکہ میں ہیں، شہر مکہ ہے۔ ذرا اس کی وضاحت فرما دیں۔ جی اگلی کال۔ میں نے مفتی صاحب سے یہ سوال تھا، جو مسافر با جماعت نماز پڑھتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ اگلی کال۔ میرا نام محمد خاتم ہے، میں فیصلہ آباد صدر آباد سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب ابھی بیان فرما رہے ہیں کہ 15 دن سے کم رہنا ہے تو وہ مسافر ہوگا، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ 15 دن سے کم رہنا ہے تو وہ 2 نماز 2 فجر مطلب کہ آج جو رکھنا پڑے گا وہ 2 پڑے گا۔ اس کے بعد وہ اگر کسی مجبوری کے تحت 15 دن سے زیادہ رہ لیا تو اسے لیے کیا ہوگا؟ اس نے تو گویا تھا پچھلی نمازیں تو 2 رکعتیں پڑھی ہیں ظہر کی یا عصر کی، 15 دن سے زیادہ رہنا ہے، مجبوری کے تحت رہنا پڑ گیا 15 دن سے زیادہ، تو اس کے بارے میں نماز کا کیا؟ اچھا مزید کالز کو ہم شامل کریں گے۔ یہ مینا اور عرفات آپ نے فرمایا جیسے مکے میں ہماری نیت 15 دن کی ہے
تو مینا اور عرفات بھی مکے ہی میں آتے ہیں. تو ٹھیک ہے، مینا اور مکہ شریف یہ اگرچہ قریب قریب ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کوئی بہت زیادہ کلومیٹر کا فاصلہ نہیں ہے. پیدل جاتے ہیں اسلام. ہاں 6 7 8 کلومیٹر کے اندر اندر ہی یہ مکہ مکرمہ سے اٹیچ ہیں، لیکن یہ ہیں مستقل جگہیں. مکہ مکرمہ اور مینا عرفات ان کے اندر جو بظاہر فاصلہ کوئی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دور نہیں ہے، یہ کم ہے، لیکن مکہ مکرمہ ایک مستقل جگہ ہے. صحیح. مینا ایک مستقل جگہ ہے. صحیح. عرفات مستقل ایک جگہ ہے. ٹھیک. تو ہمارا یہ حکم جو بیان کرنا تھا کہ 15 دن، مثال کے طور پہ 25 ذی القعدہ کو اگر کسی کو جانا ہے حج کے لیے اور وہ مکہ مکرمہ جاتا ہے، اب اس کا مثال کے طور پہ 15 یا 20 ذی الحجہ تک مکے میں ہی رہنے کا ارادہ ہے. صحیح. لیکن 25 ذی القعدہ سے 8 ذی الحجہ تک یہ 15 دن نہیں بن رہے. مکہ مکرمہ میں 15 دن نہیں بن رہے. صحیح. جب 15 دن نہیں بن رہا ہے، کیوں نہیں بن رہا ہے؟ کیونکہ اس کو مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اب مینا میں بھی جانا ہے. صحیح. تو اب اس کے 15 دن 2 جگہوں پہ بڑھ گئے. ایک جگہ پہ 15 دن گزاریں گے تو ہم وہاں پہ آ کے مقیم ہوں گے، لیکن چونکہ اس کے دن بڑھ گئے. صحیح. جب 2 جگہوں پہ بڑھ چکے ہیں اور دونوں مستقل جگہیں ہیں، صحیح، تو ایک جگہ 15 دن نہیں بنا. جب نہیں بنا تو مسافر رہے گا. صحیح. اچھا، اب مثال کے طور پہ اگر 15 دن، جیسے کوئی 20 ذی القعدہ کو مکہ مکرمہ میں رہتا ہے اور 15 ذی الحجہ تک مکے میں رہے گا، 25 دن بن رہے ہیں. صحیح. اور 8 ذی الحجہ میں چونکہ مینا شریف حاضر دینی ہوتی ہے تو 20 ذی القعدہ سے 8 ذی الحجہ تک یہ 18 دن بن رہے ہیں. صحیح. تو یہ چونکہ 15 دن یا اس سے زائد ان کو مکہ مکرمہ میں رہنے کے لیے مل رہے ہیں اور مکے میں ہی رہنے کی نیت ہے. صحیح. درمیان میں کسی اور مستقل کسی اور جگہ پہ رات گزارنے کی نیت نہیں ہے، تو ان کا سفر تقسیم نہیں ہوا. صحیح. تو یہ کیا ہوں گے؟ مقیم ہو جائیں گے. اسی طرح یہ شخص مقیم یا مکے میں رہنے والا شخص جو مقیم ہے وہ اگر مینا جاتا ہے، صحیح، تو چونکہ مقیم ہے، اور مقیم مسافر کب بنے گا؟ جب دوسرے کسی شہر میں 92 کلومیٹر کی مسافت دوری پر وہ جائے گا. اب مکے میں رہنے والا جب مینا جائے گا تو مینا اور اس کے درمیان فاصلہ بہت کم کلومیٹر کا ہے. تو اس لیے مکے میں رہنے والا کوئی بھی شخص جو وہاں کا مقامی ہے یا جس کو 15 دن یا زائد ایام مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے ہو گئے تو وہ بھی مقیم ہو گیا اور مقامی لوگوں کے حکم میں آ گیا وہ. تو اب وہ جب مینا شریف جائے گا تو وہ وہاں پہ مقیم ہی رہے گا، کیونکہ مکہ اور مینا کے درمیان فاصلہ چند کلومیٹر کا ہے، تو مسافر نہیں بنے گا. ہمارا یہ جو فرق تھا، یہ فرق اس وجہ سے تھا کہ کسی بھی جگہ پہ 15 دن کے لیے کوئی رہنے کا ارادہ رکھتا ہے اپنے شہر سے دور، تو اس 15 دن کو 2 جگہوں میں تقسیم نہ کرے. صحیح. کہ مثال کے طور پہ 10ویں دن مجھے اس جگہ جانا ہے. اس کو ایک سمپل مثال میں اپنی پاکستان کی مثال لے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک شخص ہے جو حیدرآباد آتا ہے، لاہور کا رہنے والا ہے، اور حیدرآباد اس کو آنا ہے 20 دن کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ 12ویں دن میں فیضان مدینہ کی زیارت، باب المدینہ، فیضان مدینہ میں اجتماع میں جاؤں گا. صحیح. 12ویں دن. اب مکہ یہ لاہور سے آیا حیدرآباد، کتنے دن کا ارادہ ہے؟ ٹوٹل 20 دن. 20 دن کا. لیکن اس 20 دن کے اندر ہی 15 دن کے دوران ہی اس کو حیدرآباد سے کراچی بھی آنا ہے. اب آپ بتائیں وہ کیا ہوگا؟ مسافر ہوگا کہ مقیم ہوگا؟ صحیح. اس کے 15 دن حیدرآباد میں مستقل نہیں مل رہے، اس کو درمیان میں کراچی جانے کا اس کا ارادہ ہے. تو اس لیے اس کا ایک ہی جگہ پہ 15 دن رہنے کا ارادہ نہیں ہے. تو وہ حیدرآباد میں شروع کے 10 دن بھی مسافر رہے گا. 12ویں دن جب 12 دن تک مسافر رہے گا، پھر کراچی آئے گا. کراچی میں 1-2 دن بعد پھر واپسی حیدرآباد جائے گا، تو کراچی میں بھی مسافر، پھر حیدرآباد آئے گا. حیدرآباد میں اب 20 دن پورے ہونے میں 8 یا 6 دن باقی ہوں گے، پھر اس کو لاہور جانا ہے. تو یہ پورا حیدرآباد کا سفر جو ہے نا، اس کا حالت مسافرت میں ہی گزرے گا. ٹھیک ہے. ہاں، اگر اس کا یوں ارادہ ہوتا کہ یہ لاہور سے آیا حیدرآباد اور ارادہ یہ ہے کہ 17 دن حیدرآباد میں رک کر پھر 3 دن کے لیے میں کراچی آ جاؤں گا، صحیح، اور کراچی سے ڈائریکٹ لاہور جاؤں گا، صحیح. تو اب اس کو 15 دن پورے حیدرآباد میں مل گئے. ٹھیک ہے. تو یہ حیدرآباد میں مقیم ہوگا. حیدرآباد سے کراچی آیا تو کراچی میں پھر یہ مسافر ہوگا، پھر لاہور جائے گا، وہاں جا کر مقیم ہو جائے گا. تو یہ تھوڑی سمجھنے کی بات تھی کہ جب 15 دن
اس انداز میں ملے کہ کسی ایک شہر میں 15 دن مل گئے، پورے 15 دن مل گئے تو آپ مقیم ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن جو 25 ذی قعدہ کو کوئی شخص مکہ مکرمہ پہنچتا ہے کسی ملک سے، دوسرے ملک سے، تو اس کو مکہ مکرمہ میں مستقل 15 دن کنٹینیو 15 دن مکے میں رہنے کو نہیں ملیں گے. اس کو رات مدینہ میں پیش ہونا ہے، حاضری دینی ہے. تو اس کی یہ راتیں تقسیم ہو گئی. صحیح. 15 کے درمیان ہی اس کو مینا میں جانا ہے. ٹھیک. تو اس کا یہ سفر 2 حصوں میں بٹ گیا. ٹھیک ہے. اس لیے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مقیم نہیں ہوگا. ٹھیک. بڑا مفصل جواب ہمیں مل گیا اس حوالے سے. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے، اگلے کالر تھے ہمارے، مسافر نے مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ کیا کرے گا؟ جب کوئی شخص مسافر ہو تو اکیلا پڑھے گا تو نماز میں قصر کرے گا. لیکن جب مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں اس کو مقیم امام کی اتباع میں 4 رکعتیں ادا کرنی ہوں گی. بالفرض آخری رکعت میں بھی اگر آتا ہے اور التحیات میں آگے شامل ہوتا ہے جب بھی اس کو، تب بھی اس کو 4 رکعتیں ہی پڑھنی ہوں گی. یہ نہیں کہ چلو اب 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دوں، ویسے میں مسافر ہوں. لیکن آپ مقتدی بن گئے مقیم کے، اور مقیم نے چونکہ 4 پڑھی ہیں تو اس کی اتباع آپ پہ لازم ہوئی، آپ بھی 4 پڑھیں. ٹھیک. اچھا یہاں پر ایک سوال یہ بھی بنتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے اور ہونے کی صورت یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے قافلے جیسے سفر کرتے ہیں شہر بیرون شہر وغیرہ، جیسے ملتان اجتماع میں جایا کرتے تھے، اب بسیں ہیں، ہم نے بسیں روکی نماز پڑھنے کے لیے کسی مقام پر، اب ہم تو ہیں مسافر، اب کوئی مقیم ہمارے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. ہاں ایسا بھی ہو جاتا کہ بھئی جماعت ہو رہی ہے، میں اس میں شامل ہو گیا، ہم نے تو مطلب اعلان بھی نہیں کیا، ظاہر ہے ہم لوگ تو مسافر تھے، اب ہم نے 2 پر سلام پھیر دیا، مقیم جو تھا وہ اب کیا کرے گا؟ ایسے میں دیکھیں سنت یہ ہے کہ جب مسافر امامت کرے تو نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ بتا دیں کہ ہم مسافر ہیں. صحیح. آپ لوگ اپنی نمازیں پوری پڑھیں. صحیح. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے پھر احکامات جو کتب فقہ کے اندر ملتے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اگر مسافر امامت کر رہا ہو، عام طور پہ جیسے ہم ذہن لوگ ہیں اور مسائل بھی سمجھتے ہیں، مقتدیوں کی خواہش ہے کہ یہ عالم صاحب جو یہ نماز پڑھائیں. اب ان عالم صاحب پھر وہ ان کو بتائیں گے، آداب بتائیں گے کہ اسی طریقے سے پڑھنے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب کوئی شخص مقیم مسافر کے پیچھے نماز پڑھے گا تو مسافر کے پیچھے چونکہ مسافر نے 2 ہی رکعت پہ سلام پھیر دینا ہے. صحیح. اور یہ نماز اگر ظہر عصر مغرب میں تو 3 پوری پڑھی جاتی ہیں، ظہر عصر اور عشاء کی اگر نماز ہے تو ایسی صورت میں جو مقیم مقتدی ہے وہ امام کے 2 رکعت پہ سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو جائے گا. وہ سلام نہیں پھیرے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا. کھڑے ہونے کے بعد اب وہ سورہ فاتحہ جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے اتنی دیر تک خاموش کھڑا رہے گا. صحیح. خاموش رہے گا. یہاں پہ وہ حکم چپ والا ہے، یہاں پہ خاموش کھڑا رہے گا. پھر رکوع کی تسبیحات، سجود اس کی تسبیحات وہ کر کے 3ری رکعت پوری پڑھی پھر کھڑا ہو جائے. صحیح. اور اس کے بعد بھی جب 4تھی رکعت میں کھڑا ہو تو اس 4تھی رکعت میں بھی قرات نہیں کرے گا، بلکہ یہ چپ اتنی مقدار میں کھڑا رہے گا کہ جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے. اس کے بعد پھر رکوع سجود کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کرے گا. تو گویا یہ جو مسافر امام کے پیچھے جو مقیم مقتدی نماز پڑھتا ہے اس کی حیثیت لاحق مقتدی کی طرح ہوتی ہے. تو یہ گویا لاحق، اب یہ لاحق کس کو کہتے ہیں؟ ایک نیا سوال ہوگا کہ لاحق کس کو کہتے ہیں؟ لاحق کس کو کہتے ہیں؟ مسبوق کس کو کہتے ہیں؟ تو مسبوق تو عام طور پہ ہمارا مسلمان طبقہ مسبوق تو بنتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بھی سوال کہ مسبوق کیسے مقتدی مشہور ہے نا حضور، سب مقتدی ہوتے ہیں، آپ مسبوق لاحق. اصل میں مقتدی کی اقسام ہیں. صحیح ہے. مقتدی کے اوصاف ہیں، جس کی کچھ رکعتیں نکل گئیں وہ مسبوق ہوتا ہے. صحیح. جس کو ساری رکعتیں ملی وہ مدرک کہلاتا ہے. صحیح. اب جب امام نے 2 رکعتیں پڑھی اور یہ مقیم مقتدی ہے تو اس نے 2 اس کو ملی اور 2 نہیں ملی، تو یہ ایک طرح سے لاحق ہی ہے. اور اس کو لاحق کی طرح پڑھنا ہے. لاحق کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس نے قیام کی حالت میں قرات نہیں کرنی ہوتی، بقیہ رکوع سجود کی تسبیحات پڑھنی ہوتی ہیں. صحیح. تو اس طرح سے نماز کو مکمل کرنا. مدنی چینل کے ناظرین اب دیکھیں سوال سے سوال نکل رہا ہے. اب ایک نئی معلومات، ایک نیا مسئلہ درپیش ہوا کہ مسبوق کون ہوتا ہے، لاحق کون ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پھر کسی سلسلے میں اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر لیں گے، کیونکہ کالرز بھی ہمارے پاس ہیں اور مطلب کالرز باقی ہیں. اچھا ایک کالر تھے ہمارے، 15 دن سے کم تھے تو مسافر، انہوں نے نماز مسافر والی ہی پڑھی،
لیکن اسی شہر کے اندر ان کے دن 15 سے اوپر ہی ہو گئے، ارادہ ہو گیا کہ اب مزید رکنا ہے، مزید رکوں گا. دیکھیں اب اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ باب المدینہ کا کوئی شخص وہ جاتا ہے لاہور، داتا دربار پہ حاضری دیتا ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں 1 ہفتے بعد لاہور سے واپسی اپنے باب المدینہ کراچی آ جاؤں گا. ٹھیک ہے. لاہور پہنچتا ہے، وہاں اس کے اپنے عزیز و اقارب اور یہ ہیں. اب ان میں سے کوئی ذہن بناتا ہے رک جائیں آپ، رک جائیں، 1-2 دن اتنے عرصے بعد آئے ہیں اور یہ چھٹیاں بھی ہیں. صحیح. تو اب انہوں نے کہا چلیں میں مسجد رک جاتا ہوں. ٹھیک. اب یہ جب مثال کے طور پہ 1 ہفتے کا ان کا ارادہ تھا، 5 دن گزرے تھے، نماز قصر ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب جماعت کے بغیر نماز پڑھنے کا موقع ملا تو قصر کی. صحیح. اچھا اب جب ان کا ارادہ اب ہوتا ہے کہ میں اب 15 دن سے زیادہ رکوں گا. صحیح. اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ اب سے کتنے دن کا ارادہ ہے؟ صحیح. آج مطلب جو رکنے کا کہا اور ان کا ارادہ بن گیا، ارادہ اب سے کتنے دن کا رکنے کا ارادہ ہے؟ ٹھیک. اب پچھلے 5 دن لگا کے 15 دن پورے کرنے ہیں یا اب سے 15 دن؟ ٹھیک ہے. تو اگر ان کا ارادہ پہلے 10 دن کا تھا، ٹوٹل 10 دن لاہور میں گزاریں گے، ٹھیک ہے. 5 دن گزار چکے، اب ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ یار میں 16 دن لاہور میں ٹوٹل گزاروں گا. صحیح. لیکن یہ ٹوٹل میں 5 دن تو آپ پیچھے چھوڑ دیں، مائنس ہو گئے. اب 16 دن میں اب باقی آپ کے پاس بچتے ہیں 11 دن. تو 11 دن میں بھی آپ مسافر نہیں رہیں گے. مقیم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس جگہ یکمشت آپ کا اس جگہ رہنے کا ارادہ 15 دن 15 راتیں ہوں. ٹھیک. تو مثال کے طور پہ 5 دن آپ لاہور میں رکے، آپ کا ارادہ تھا 10 دن رکنے کا، 5 دن گزر گئے، اب آپ کا ارادہ ہو جاتا ہے 20 دن لاہور میں گزارنے کا. صحیح. تو اب 5ویں دن جو آپ کا ارادہ بن رہا ہے نا لاہور میں رکنے کا، تو اب جو رکنے کا ارادہ ہے اس سے آپ گنیں کہ میں اب آگے مزید کتنے دن رکنا چاہتا ہوں. 15 دن سے کم، اگر کم ہے تو آپ مسافر ہی رہیں گے، اور اگر آپ کا ارادہ ہوتا ہے 15 دن سے زیادہ رکنے کا تو اب آپ مقیم ہوں گے. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ شروع کے دنوں میں آپ نے نماز قصر کی حالت میں پڑھی اور اب آپ پڑھیں گے پوری، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جو شخص حالت سفر میں قصر کر کے نماز پڑھتا ہے تو ثواب میں اس کو پوری 4 رکعتوں کو پڑھنے والا جیسا شخص ہوتا ہے، ایسا ہی مسافر کو قصر کر کے نماز پڑھنے میں پورا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ہمیں جواب مل گیا اس حوالے سے. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے، کیونکہ ہمارا موضوع ہے مسافر کی نماز. ایک ڈرائیور ہے جی جس کا کام ہی پورے پاکستان میں ٹریول سفر کا ہی ہوتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، تو وہ اگر اس کو نماز کا جذبہ ہے، اللہ کرے اس طرح کے ڈرائیورس بھی ہوں اور ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہوں، تو اس کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ جیسے اس کی اقامت مثلا یہ ہے کہ حیدرآباد کا وہ رہنے والا ہے، وطن اصلی یا اس کے والدین، اس کا اپنا گھر حیدرآباد میں، کبھی وہ کراچی آتا ہے، کبھی لاہور جاتا ہے، کبھی سردار آباد جاتا ہے، سفر اس کا بس چلتا رہتا ہے. اور اپنے چھٹی کا 1 آدھ دن ہی ہوتا ہوگا جس میں وہ حیدرآباد میں رکتا ہوگا، ورنہ وہ سفر میں عید کی چھٹیاں آ گئی یا کچھ اس طرح کی. تو دیکھیں اس میں یہی ہے کہ جب وہ حیدرآباد کی حدود میں داخل ہوگا، صحیح، تو وہ ہوگا مقیم. ٹھیک ہے. اچھا حیدرآباد سے اب پھر وہ کراچی کے لیے نکلتا ہے، صحیح، تو حیدرآباد کی حدود سے جیسے ہی نکلا مسافر ہو گیا. اب کراچی سے پھر اس کی گاڑی جاتی ہے آگے لاہور، صحیح، تو اب یہ لاہور میں بھی مسافر رہے گا، صحیح، سفر کی حالت میں بھی مسافر رہے گا. دوران سفر نماز کا موقع ہوا تو قصر کرے. لاہور پہنچ گیا، لاہور پہنچنے کے بعد پھر آگے کشمیر جانا ہے، صحیح ہے، وہاں پیسنجر اتارے، پھر وہاں سے 1 آدھ 2 دن رکنے کے بعد پھر یہ فیصلہ آباد سردار آباد آ جانا ہے. تو یہ چونکہ عام طور پہ جو ڈرائیور طبقہ ہے، یہ 15 دن کا تو شاید ان کے لیے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی ایک شہر میں رکیں گے. تو کبھی ادھر کبھی ادھر یہ سفر میں ہی رہتے ہیں. تو اگر 15 دن مستقل ان کو کسی شہر میں رہنے کو نہیں ملتے، صحیح، تو یہ مسافر ہی رہیں گے. جب یہ اپنے آبائی وطن میں پہنچیں گے یا جن کا جو وطن اصلی ہے جہاں پہ یہ رہتے ہیں، مستقل رہائش پذیر ہیں، تو وہاں جب یہ پہنچیں گے اپنے وطن اصلی میں تو پھر وہاں پر یہ پوری نماز پڑھیں گے. وہاں سے نکلے اور ارادہ وہی 92 کلومیٹر یا زائد دوری کا ہے تو یہ مسافر بن جائیں گے. ٹھیک. اچھا اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ بھی بن رہا ہے، جیسے حج کا پربہار موسم ہے، رمضان شریف کا مہینہ بھی گزرا، کوئی رمضان میں گیا عمرے پر، صحیح، عمرہ کرنے کے لیے، اب وہاں اس کا کسی نے ذہن بنا دیا یا بن گیا اس کا، حالانکہ رمضان کا پیکج اس کا بہت زیادہ 1 مہینے کا ہوگا،
رمضان کا مہینے کے بعد وہ مطلب آیا نہیں، وہیں رک گیا کہ اب حج کر کے ہی جائیں گے بھائی، اب آ گئے تو بس اس در پہ پڑے رہیں گے. تو غیر قانونی تو بھلے وہ مطلب غیر قانونی، ظاہر ہے جو جس کا ویزا 1 مہینے کا تھا اور ابھی تک وہ وہاں پر موجود ہے تو غیر قانونی ہی ہوا. تو اب اس کا مطلب ایک تو یہ بتائیں کہ یہ فعل کیسا، پھر دوسرا یہ کہ اس کی اپنی نمازوں کا کیا حکم ہوگا. نہیں، اس کے بارے میں بھی آپ نماز کی فکر رکھیں جی، کہ اس کی نمازوں کا کیا ہوگا، یہ مقیم ہے، مسافر ہے. دیکھیں، ایک تو غیر قانونی طریقہ ہے، کسی بھی ملک کا جو قانون ہے اس کو اس معاملے میں کہ بغیر ویزے کے آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں تو وداؤٹ ویزا آپ کا وہاں پہ رہنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویزا پورا ہوا، آپ کو اگر مزید رہنا ہے تو اس کو بڑھوا لیں. صحیح. مدت بڑھ بھی جاتی ہے. صحیح. غیر قانونی طور پہ رہنا جائز نہیں ہے کہ عمومی طور پہ اس طرح غیر قانونی طور پہ جو رہتے ہیں وداؤٹ ویزا تو پھر یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی کتنے سال اب رہیں گے یہ پتہ بھی نہیں چلتا. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو مشقت اور اذیت پہ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال یہ فعل ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے. رہا نماز کا معاملہ، اب جیسے آپ کا یہ سوال تھا کہ اگر وہ جاتا ہے 1 مہینے کے لیے، اب وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ 1 مہینے کے لیے آیا مدینے میں رہنا تھا، صحیح، یا مکے میں رہنا تھا. صحیح. اچھا، اب مکے میں رہنا تھا تو مکے میں آیا 15 دن یا اس سے زیادہ رہنا تھا، صحیح، تو وہ مقیم ہو گیا. صحیح. اسی طرح مدینے میں 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ تھا تو مدینے میں مقیم ہو گیا. ٹھیک. اب یہ رہتے رہتے اسی دوران ویزا بھی ختم ہو گیا. ٹھیک. تو اگر حالت مقیم ہونے کی حالت میں ویزا ختم ہو گیا، مدینے میں مقیم تھا اور ویزا ختم ہو گیا، تو جب تک یہ شخص مدینے میں ہے، صحیح، اس وقت تک یہ مقیم ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح دوسری مثال لیں، اگر یہ مکہ مکرمہ میں تھا اور مقیم ہونے کی حالت میں مکہ مکرمہ میں ہی اس کا ویزا ختم ہو گیا، صحیح، تو اب جب یہ مکہ مکرمہ میں وداؤٹ ویزا بھی رہ رہا ہے تو یہ مقیم کے حکم میں ہے. اچھا، نماز پوری پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا. ہاں، اب جیسے ہی یہ شخص مکہ مکرمہ سے نکل کے 92 کلومیٹر کی مسافت دوری پر جاتا ہے، چھپ چھپا کے یہ مدینہ منورہ پہنچ جاتا ہے، صحیح، تو اب یہ مدینہ منورہ میں ہو گیا مسافر. ٹھیک ہے. جو مکہ اس کا وطن اقامت تھا تو وطن اقامت سفر شرعی کی مقدار دوری پر جانے سے باطل ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ پوری رکعت 4 رکعت پڑھنے والے احکام ختم ہو جاتے ہیں، پھر یہ مسافر بن جاتا ہے. اب یہ شخص ہو گیا مسافر مدینے میں. اب مدینے میں بھلے 1 مہینے رکنے کا ارادہ ہو، 2 مہینے رکنے کا ارادہ ہو، یا زندگی بھر اب مدینے میں ہی رہنے کا ارادہ ہو، تو یہ شخص مسافر ہی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ مسافر ہی رہے گا. صحیح، چونکہ اس کو ڈر خوف ہے نا، کسی بھی وقت پکڑا گیا تو پتہ نہیں کہاں جانا ہوگا. صحیح، تو یہ شخص مسافر ہی رہے گا، کیونکہ مقیم ہونے کا جو ایک اطمینان ہوتا ہے نا ایک آدمی کو کہ میں اتنے دن تک تو یہاں رہنا ہے، 15 دن یا اس سے زائد، وہ کیفیت اس کی نہیں ہے. تو یہ اب مسافر ہی رہے گا. اور اب مدینے سے کہیں پہ بھی مکے، بھلے مکے دوبارہ آ جائے چھپ چھپا کر، تو مکے میں بھی یہ مسافر ہی رہے گا جب تک ویزا بڑھ جائے. ویزا بڑھا کے اب ویزا مل گیا اور ویزے کے بعد اب یہ دیکھیں کہ کس شہر میں رہنا ہے، 15 دن یا اس سے زیادہ رہنا ہے تو مقیم کے احکام، ورنہ مسافر کے احکام ہوں گے. مدنی چینل کے ناظرین، مسافر کی نماز کے احکام سیکھنے کی کوشش کی گئی، کافی باتیں بھی باقی ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اس کو زیر بحث لائیں گے، اس پر کلام کریں گے، کیونکہ کئی سوالات بھی باقی ہیں. آپ کی کالس بھی ہوں گی اس حوالے سے، کیونکہ حج کا پربہار موسم ہے، اس پر کئی حجاج جو ہے وہ ان دنوں میں ذرا ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ معلومات اور یہ سب کچھ سلسلہ ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.